السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر اکبر یزدانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دا پرسپیکٹو۔ پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ ہیڈ لائنز کے اندر نیوز ہے جو پاکستان کی ایک فیملی ہے جس کا کینیڈا میں بہیمانہ قتل ہوا اور ان کو ایک بہت ہی بری طریقے سے گاڑی تلے رون ڈالا گیا، اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کو خوف و ہراس میں بھی مبتلا کر دیا ہے، اور دنیا بھر میں اس کی بڑی ریاکشنز آ رہی ہیں۔ مغربی ممالک کے لیڈرز بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اسلامی ممالک اور خاص طور پہ پاکستان نے تو بہت زیادہ کنڈیم کیا اس بات کو۔ یہ ایک ہیٹ کرائم کہلایا جا رہا ہے اور اس کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے اسلاموفوبیا سے۔ ایک بھرا پورا خاندان، ینگ فیملی جس کے اندر 5 افراد تھے، ان کو ایک ٹرک سے ایک بندے نے، نیتھنیل ویلٹمن نے رون دیا، اور جان بوجھ کے روندا، اور شاہدین نے کہا کہ وہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ڈیلی واک پہ جاتے تھے، اور ان کی والدہ اور 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان سے کینیڈا گئی تھی اپنے بچوں سے ملنے کے لیے۔ تو والدہ جو ہسبینڈ ہیں ان کے، وہ افضل صاحب اور ان کی بیگم اور ان کی بیٹی موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ فیاض ان کا چھوٹا بیٹا ہسپتال میں ہے اور کرٹیکلی انجرڈ ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اور ایسے بہت سارے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلاموفوبیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں فوبیاز ہوتے کیا ہیں؟ فوبیاز ایک خوف، ایک ڈر کی کیفیت ہے جو انسان کے دل میں بس جاتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ وہ ہائٹس کا فوبیا ہو سکتا ہے، وہ پانی کا فوبیا ہو سکتا ہے جس کو ایگروفوبیا کہتے ہیں، جس کو بہت زیادہ چھوٹی جگہوں پہ اگر آپ پھنس جائیں تو آپ کو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرکنوفوبیا کہلاتا ہے، اسپائڈرز یعنی مکڑیوں کا ڈر۔ تو اس طرح کے فوبیاز ہیں۔ کچھ عرصے سے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد، مسلمانوں کے خلاف ایک اسلاموفوبیا جنم دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں نے اسلاموفوبیا کی ٹرم کوائن کی۔ یہ ٹرم بہت پرانی ہے، یہ 70 کی دہائی میں بھی کوائن ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، مگر 9/11 کے بعد خاص طور پہ اسلاموفوبیا کا ایک فیئر جو ہے لوگوں کے دل میں بٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ غالباً مذہب کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر جو وائلنس کو پروموٹ کرتی ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے۔ اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں ویسٹ کے اندر بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی داڑھی ہے یا آپ حجاب کر رہے ہیں یا آپ اپنی نماز یا مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک خوف دکھایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ اب وجوہات کچھ بھی ہوں، یہ جو پروپیگنڈا ہے اسلاموفوبیا کا اور اسلام کے خلاف کا پروپیگنڈا، اب یہ ان کے معاشروں میں عام نظر آ رہا ہے۔ چاہے ہم نیوزی لینڈ کی بات کر لیں، جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص داخل ہوا مسجد میں اور اس نے اندھا دھند فائرنگ کی اور 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا۔ نہ صرف شہید کیا بلکہ مسجد میں جانے سے پہلے اس نے لائیو سٹریم کی سوشل میڈیا پہ کہ میں جانے لگا ہوں، میں مارنے لگا ہوں، اور تیاری دکھائی اور اس کو لائیو سٹریم کیا، جو کہ ایک بڑی کنڈیمنیبل حرکت ہے۔ اسلام، تمام مذاہب کی طرح اسلام، اور خاص طور پہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے۔ ہمارے ہاں امن کو پرائرٹی دی جاتی ہے۔ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں۔ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کو بچایا تو گویا انسانیت کو بچایا۔ اب انسان کا لفظ استعمال کیا، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو یعنی کہ ایک مسلمان کو یہ افضل ہے، اور بلکہ کہیں تو فرض ہے کہ وہ انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جستجو کرے اور ایک اچھا انسان بنے اور لوگوں کے کام آئے۔ ایک نظام عدل قائم ہو جو سب کے لیے برابر ہو، مساوات کے ساتھ ہو، مگر اس کو ایک اسلاموفوبیا کا رنگ دے کر اور اس کو اینٹی اسلام فورسز کو، جذبات کو ابھارا جا رہا ہے۔ جس لڑکے نے، نیتھنیال نے، یہ جو کیا ہے اس معصوم فیملی کے ساتھ، اس کی عمر فقط 20 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالباً اس کو کانشیسلی ہوش سنبھالے ہوئے اور انڈاکٹرینیٹ ہونے کا جو عمر ہے وہ 14 سال سے 20 سال بھی لگا رہے تو 5-6 سال کے اندر وہ انڈاکٹرینیٹ ہوا ہے۔ کیا چیزیں ہیں جو اس نے دیکھی ہوں گی، کیا کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوگا، کیا ایکسپوجر ہوگا اس کا،
کہ ایک ایسی فیملی کے اوپر حملہ کرنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پری میڈیٹیٹڈ، یعنی کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا۔ جو محلے کے لوگ ہیں، جو اس علاقے کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ماڈل فیملی ہے، ان کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہائی اچیور تھے، خوش رہتے تھے، بچے بے تحاشا پڑھنے والے تھے، ٹاپ پرفارمر بچے تھے۔ اس کے علاوہ والد جو تھے ان کے فزیو تھراپسٹ تھے، والدہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ اب ایسی خاندان سے کس کو کیا تکلیف ہوگی؟ اسی طرح نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو لوگ عبادت کے لیے گئے، ان کا کسی سے کیا لینا دینا، وہ اپنی عبادات میں مشغول تھے، جیسے ہر مذہب کے لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی حق تھا، اور وہ عبادت کے لیے گئے اور وہاں پہ اس طریقے سے ان کے اوپر بروٹلی اٹیک کرنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کے ساتھ ساتھ آپ پچھلے دنوں خبریں سنتے رہے ہیں مختلف ویسٹرن ورلڈ کے اندر کہ نہ صرف مذہبی منافرت کو ہوا دی جا رہی ہے بلکہ ایتھنیسٹی کو بھی ہوا دی جا رہی ہے۔ ایک زمانے میں کالوں کے ساتھ، بلکہ ابھی بھی کالوں کے ساتھ بلیک لائیوز میٹر کی اتنی بڑی موومنٹ چل رہی ہے کہ جس کے اندر یہ مسلسل یہ ہے کہ کالوں کے خلاف، بلیک لوگوں کے خلاف، جو رنگ جن کو کلرڈ کہتے ہیں وہاں پہ، ان کے خلاف ظلم ہے، ان کے خلاف ایک مار پیٹ، اور بلکہ ایون پولیس کی ہائی ہینڈڈنس، اور جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھی اور مختلف ایتھنیسٹیز کے خلاف، جس کو ہم کہتے ہیں کالوں کے خلاف، کہ یہ ایک نیریٹو دیا گیا کہ کالے جو ہیں وہ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، کالوں کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہوتا سوسائٹی کے اندر۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ریاستوں میں، ویسٹرن اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر، کالوں کے خلاف پولیس والوں کے بہت سارے اب کیسز آنے لگے ہیں جس میں ان کو گولی مار دی گئی۔ وہ تو ایک وہ بیچارہ فلوئڈ تھا جس کے گردن کے اوپر گھٹنا رکھا گیا اور اتنی دیر تک رکھا گیا، 9 منٹ سے زائد، کہ اس کا انتقال ہو گیا اینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد وہ کیس ہوا اور پھر وہ پولیس والے جو ہیں وہ صاحب جو تھے ان کو ہی واز فاؤنڈ گلٹی۔ سو مذہبی منافرت، پھر آپ نے دیکھا کہ ڈنمارک میں کہ مذہبی خاکوں کا معاملہ ہوا، فرانس میں مذہبی خاکوں کا معاملہ ہوا۔ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک گروہ ہے یا کچھ لوگ ہیں جو مذہبی منافرت کو ہوا دے رہے ہیں، اور یہ اینٹی اسلام یا اسلاموفوبیا کو ہوا دے رہے ہیں، مگر لانگ ٹرم پہ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا، اور ان کے لیڈرز بھی نہیں سمجھ رہے، اور بہت سارے لیڈرز تو ایسے مغربی ممالک کے اس کو کنڈیم نہیں کر رہے، اور کچھ تو شاید سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ 2 ایشوز ادھر بڑے کرٹیکل ہیں۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے ان ممالک کے اندر، اور شاید اس وجہ سے تھوڑی سی ان کے اندر پریشانی پائی جا رہی ہے۔ اچھا، اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے ان کی آبادی کے اندر جو تناسب ہے مسلمانوں کا وہ بڑھ رہا ہے، تو ایک تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو ان کی آبادی کا حصہ ہیں۔ یہ جو کینیڈین فیملی ہے، مسلمان فیملی جو لاہور سے یہ مائیگریٹ کر کے گئے تھے تقریباً 12 سال پہلے، وہ کینیڈینز تھے، وہ پاکستانی کینیڈینز تھے، بٹ بیسیکلی وہ کینیڈینز تھے، وہ کینیڈا میں رہ رہے تھے۔ ان کے بچوں نے وہیں پہ تعلیم حاصل کی، وہ وہیں پہ، ان کی بیگم پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اور وہ صاحب وہیں پہ فزیو تھراپسٹ تھے۔ اس طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان ہیں جو بسے ہوئے ہیں، صرف پاکستانی نہیں، مختلف ممالک سے جو خاندان مائیگریٹ کیے ہیں پورے ویسٹ کے اندر، وہ بسے ہوئے ہیں۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو بارہا یونائٹڈ نیشنز میں اور ہر موقع پہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ سمجھا رہے ہیں، تمام ورلڈ لیڈرز کو سمجھا رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا سے ذرا دور ہٹیں، مذہبی منافرت کو ختم کریں، مگر ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ تو یہ جو تاثر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تاثر ختم نہ کیا گیا تو دنیا آلریڈی کافی پولرائز ہو چکی ہے، حصوں میں بڑھ چکی ہے، اور یہ دن بدن گہرے ہوتے جا رہے ہیں یہ خیالات، اور چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو۔ کینیڈا جیسی جگہ جہاں پہ بہت ہی لوگ جو ہے نا وہ کول اور مزیدار اور کسی کا لینا دینا نہیں، اگر وہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی سنگین ایک نوچتا دیوار ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ رائٹنگ آن دا وال سمجھ کے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا پڑے گا۔ ہماری حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اس معاملے کے اندر، مگر تمام مسلمان لیڈرز کو بھی سیم پیج پہ آنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا
تو پھر بہت ہی کلیئر لائنز ڈیوائیڈ ہو جائیں گی اور یہ معاملہ جو ہے نا بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اور دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کی جان کو بچایا تو گویا تم نے انسانیت کو بچایا. اس بات پہ توجہ دیں, اپنے عمل کو اچھا کریں. ہمارا کام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم اپنے عمل کو اچھا رکھیں, انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں. مذہبی نفرتیں پھیلانے والوں کے ساتھ دے کر اس راستے پہ بالکل نہ نکلیں. اپنے امن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں, صبر کی ڈور تھامے رکھیں, محنت کرتے رہیں, تعلیم حاصل کرتے رہیں, اپنے مقام کو بہتر بناتے رہیں. یہ منافرتیں یہ سب کچھ چلتی رہیں گی اور اللہ نہ کرے اگر یہ مزید بڑھیں تو بھی ہمیں اپنا امن کا راستہ اور سچائی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. اور انشاءاللہ پھر ملیں گے جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.